السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی نو خوش ہیں، آباد ہیں اور سارا ناولس کو پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی پڑھتے رہیں اور پیار دیتے رہیں۔ تو چلیے اب نیو ایپیسوڈ پڑھ لیتے ہیں، عشق میں بسم اللہ، ایپیسوڈ 134، حصہ 2۔ ایک تھکے جھٹکے کے ساتھ دروازہ لاک ہوا اور پھر حویلی کے اس بند کمرے میں کئی لمحے بالکل ساخت بیت گئے۔ وہ معصوم بغیر چادر کے اپنے بکھرے روپ کے ساتھ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، اور وہ جنونی شخص اس کی خوبصورت آنکھوں سے آگے جیسے دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس پاکیزہ وجود کو برباد کرنے کی نیت سے آیا ہوا مرد اس وقت اس کی آنکھوں کے سحر سے آگے کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ آخر کیا تھا پلک کی ان جادوئی آنکھوں میں؟ خوف، شدت، نفرت، گہرائی۔ بے بسی، لازوال حیا، سب کچھ کھو جانے کا ایک لرزہ خیز ڈر، اور ان سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ خطرناک شکوہ، ہائے! اسے قاتل شکوے نے تو پلک کے سامنے عرفان سکندر کا پورا مغرور وجود ہی جیسے مٹی کر دیا تھا۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ بالکل ساخت تھا، جیسے بے سانس ہو چکا ہو۔ ان مثالی آنکھوں میں اس پل ایسا کچھ تھا جس نے پلک جھپکتے ہی عرفان سکندر کے سارے اوشان خطا کر دیے تھے۔ اس کا سارا جنون ہوا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے اندر مچنے والی قیامت کے باعث شدت سے چاہ رہا تھا کہ کاش یہ زمین ابھی پھٹے اور وہ زندہ ہی اس میں سما جائے، کیونکہ ان آنکھوں میں جلتے ہوئے تھکے سوالوں سے بچنے کے لیے اب کہیں پناہ نہیں تھی، بس اللہ کی پناہ تھی۔ وہ اپنے ہی ارادوں سے خوفزدہ ہو کر اس کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ پلک اس وقت اس کے سامنے بالکل ساخت کھڑی تھی، ایسی جیسے اس کے معصوم جسم سے ایک دم جان نکل کر جا چکی ہو۔ وہ غیر مرد، وہ درندہ اس کے اپنے بیڈ روم، اس کے کمرے میں گھس کھڑا تھا۔ کیا وہ اتنی کم مایہ ہو گئی تھی کہ غیر محرم شخص اتنی آسانی سے اس کی خلوت، اس کی کمرے تک پہنچ گیا؟ ایک چھت کیا گئی میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر کو ہی رستہ بنا لیا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ دیان خان اس کی زندگی کا وہ مضبوط چھت تھا جس کے ہوتے ہوئے کوئی پرندہ بھی اس کے قریب پر نہیں مار سکتا تھا۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ پلک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ لیکن آج جب وہ محافظ نہیں تھا تو یہ خبیث انسان اس کے پاکیزہ کمرے میں گھسا کھڑا تھا۔ وہ اس بھیانک موڑ پر تڑپ کر چیخنا چاہتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، لیکن خوف کے مارے آواز جیسے پلک کے اپنے ہی حلق میں قید ہو کر رہ گئی تھی، باہر نکلنے کا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ کیا وہ اتنی ہی بے مول تھی؟ نہیں، وہ بس صرف اور صرف اپنے دیان کے لیے انمول تھی۔ اب جب دیان خان دنیا میں نہیں تھا تو اس کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کوئی نہیں تھا اس اندھیری رات میں اس کو اس وحشی سے بچانے والا۔ وہ روح کی گہرائیوں سے دیان خان کو پکارنا چاہتی تھی، اسے پکار پکار کر کہنا چاہتی تھی کہ خان مجھے بچا لو، مجھے اس درندے سے بچا لو۔
لیکن اس کا گلا جیسے کسی نادیدہ فولادی چیز نے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ تبھی ایک دم سے اسے ہوش آ رہا خیال آیا کہ حویلی کے سب گھر والے تو اس ٹائم گھر پر موجود نہیں تھے۔ تو پھر اس وقت اسے اس قید خانے میں کون بچائے گا؟ کیا آج واقعی یہ عرفان سکندر دیان خان کی آبرو، اس کی محبت، اس کا سب کچھ چھین کر لے جائے گا؟ ان دونوں کو اس بند کمرے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایسے ہی کھڑے جیسے کئی ہی صدیاں بیت گئیں۔ نہ وہ جنونی مرد اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہو رہا تھا اور نہ ہی پلک اس ہولناک سختے سے باہر آ پا رہی تھی۔ دونوں پر جیسے جادو ہو چکا تھا۔ کتنے ہی زمانے شاید اسی طرح خاموشی کی آگ میں گزر جاتے، لیکن بالکل اسی نازک اور لرزہ خیز پل پر مارگریٹ کے آنے والے فون کے تھکے رنگ ٹون نے جیسے کمرے کا وہ ہولناک سکتہ توڑا۔ فضا میں ایک ہلچل مچ گئی اور دونوں کے ہوش ٹھکانے آئے۔ مارگریٹ کے فون کی گھنٹی بجتے ہی وہ دونوں ہی جیسے اچانک اس سہمے ہوئے لمحے سے باہر واپس آئے۔ پلک نے جھٹکے سے ہوش میں آتے ہی دیوانہ وار بھاگ کر بیڈ سے اپنی چادر اٹھائی اور فوراً خود پر اوڑھ کر اس خبیث کی نظروں سے خود کو چھپا لیا۔ ادھر حویلی کے خفیہ بیسمنٹ میں لگی کیمرے کی اسکرین پر دیکھتی ہوئی دیان خان کی ان جلتی ہوئی تڑپتی ہوئی آنکھوں کو جیسے ایک دم شدید سکون ملا۔ اس پاک باز عورت کا خود کو اس طرح چادر میں ڈھانپ لینا اس بے بس اور زنجیروں میں لپٹے ہوئے مرد کو جیسے ایک نئی زندگی دے گیا۔ وہ دماغی طور پر مکمل ہوش میں نہ ہو کر بھی جیسے اس نازک پل سب کچھ سمجھ رہا ہو۔ اس کی غیرت بیدار ہو چکی تھی۔ وہاں کمرے میں عرفان سکندر نے گہرا سانس لے کر جلدی سے فون کان کو لگایا تو دوسری طرف سے مارگریٹ کی تھکی اور زہریلی آواز گونجی۔ سکندر، از اٹ ڈن؟ سکندر، کیا وہ کام ہو گیا؟ نو مارگریٹ۔ نہیں مارگریٹ، سکندر نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ بٹ وائی؟ لیکن کیوں؟ مارگریٹ نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو وائی۔ میں نہیں جانتا کیوں۔ اس نے پلک کی آنکھوں کے سحر میں جکڑے ہونے کا اعتراف کیا۔ مارگریٹ وہاں بیٹھی بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس جنونی مرد کا آخر کیا کرے۔ جسے حویلی کے اندر اکیلے میں ایک نہتھی عورت قابو نہیں ہو رہی تھی۔ مارگریٹ کا دل اس وقت شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ خود آ کر پلک کو گولی مار دے اور اس سارے فساد کی جڑ کو ہی ہمیشہ کے لیے اکھاڑ پھینکے۔ وہ فون پر سخت چلا کر غصے سے گرجی۔ سکندر، اسٹاپ ٹاکنگ لائک اے چائلڈ۔ ادھر ٹیک کیئر آف دس وومن۔ اور ہیڈ straight at the airport because you are right in the front of Palak. Now if you do it, to do anything
to be ready to die. سکندر، بچوں جیسی بات مت کرو. یا تو اس عورت کو پالو یا پھر سیدھے ایئرپورٹ کی طرف نکل جاؤ، کیونکہ تم اس وقت پلک کے بالکل سامنے پہنچ چکے ہو. اب اگر تم میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اوکے، آئی ول ٹرائی. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں. اپنے لرزتے ہوئے لبوں سے یہ کہتا ہوا وہ فون بند کر گیا اور ایک بار پھر پلک کی طرف مڑا، جہاں اب موت اور زندگی کا فیصلہ ہونا تھا. عرفان سکندر کو فون پر باتوں میں لگا دیکھ کر پلک نے وقت ضائع نہیں کیا، اور جیسے ہی وہ چپکے سے دبے قدموں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو سکندر کی شکاری نظروں نے اسے دیکھ لیا. وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا، ایک وحشی جھٹکے سے اس کی نازک کلائی پکڑ گیا. اس کی پکڑ اس پل اتنی زیادہ مضبوط اور بے رحم تھی کہ پلک کو صاف اپنی کلائی کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی. ادھر حویلی کے خفیہ بیسمنٹ میں لگی اسکرین پر یہ ہولناک منظر دیکھ کر وہاں زنجیروں میں لپٹا ہوا وہ غیرت مند آدمی اب پوری طرح بے قابو ہونے لگا. اس کے اندر کا شیر جاگ چکا تھا. وہ پاگلوں کی طرح دہاڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا، چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، بدبخت انسان، وہ صرف اور صرف میری ہے. اس وقت اس اندھیرے بیسمنٹ میں جیسے ایک ہولناک بھونچال آ رہا تھا. وہ زنجیریں توڑنے کے لیے اس طرح چیخ رہا تھا کہ فضا دہل رہی تھی، مگر افسوس کہ اس کی یہ دہاڑ اوپر کمرے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. وہاں کمرے میں پلک نے عرفان سکندر کی طرف ایسے صدمے سے دیکھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ کوئی اس حد تک گر سکتا ہے. عرفان سکندر نے ایک بار پھر زور سے اس کی کلائی کو اپنی طرف کھینچا اور بے دردی سے اس کو سیدھا بیڈ پر پٹخ دیا. بیڈ پر گرتے ہی پلک کے دل نے گواہی دی. اسے ایسا لگا کہ آج وہ کسی صورت زندہ نہیں رہے گی. اور ویسے بھی اگر خدا نخواستہ وہ داغدار ہو جاتی تو داغدار ہو کر وہ قبر کیسے زندہ رہتی؟ اس کی غیرت تو اسے اسی پل مار دیتی. عرفان سکندر نے اب پلک کی آنکھوں کے اس قاتل شکوے سے ڈر کر بغیر نظریں ملائے انتہائی سخت اور پاگل پن سے بھرپور لہجے میں کہا، پلک، تیار ہو جاؤ نکاح کے لیے، اور یہ بلیک ساڑی اٹھاؤ اور اسے پہن کر بالکل تیار ہو کر میرے سامنے آؤ. سکندر کی یہ خوفناک بات سن کر پلک نے تڑپ کر کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ عرفان سکندر نے فوراً صفاقی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے بالکل چپ رہنے کو بولا. اس کی آواز دبا دی اور پھر اپنے اگلے الفاظ میں زہر گھولتا ہوا گرج کر بولا، یاد رکھنا پلک، اگر تم نے آج میری بات نہ مانی تو میں ابھی اسی وقت بغیر کسی نکاح کے تمہارے ساتھ سہاگ رات
منا کر تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ سکندر کی یہ آخری گھنونی دھمکی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی تو پلک کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کہانی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا ریویو ضرور دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ دنیا کے کس کونے سے سن رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اسی طرح سارا ناول کو پیار دیتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔